جو ہمارے علاقے کا حال ہے یہ آپ کے سامنے ہم یہ ساری پوزیشن رکھ رہے ہیں، جبکہ 2 دن بارشیں ہوئے ہیں۔ آپ اس میں ہمارے میئر صاحب کی ماشاءاللہ اور تمام جتنے بھی اسٹاف ہیں ان کی اعلیٰ کارکردگی تھی، اور انہوں نے کراچی سے فوری جو ہے پانی کو ختم کیا اور لوگوں کو ریلیف ملا ہے۔ لہٰذا ہمارے علاقے کے لیے جو مسائل بنے ہوئے ہیں تاکہ اس مسئلے کا حل جو ہے اس کا فل فور حل کیا جائے تاکہ ان لوگوں کو ریلیف ملے۔ یہ دیکھیں اس گلی کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں وہ صرف لین چوک ہونے کی وجہ سے۔ یہاں پر پائپ لین چوک ہے جو کہ یہاں کا انچارج جو کہ ندیم ہے، جو کہ سیوریج اور کنڈی مینوں کو ڈیل کرتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے تقریباً اس گلی میں 16 سے 20 پائپ لگیں گے، لہٰذا 15 سے 16 پائپ اگر اس گلی میں لگیں گے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میں جناب مسرور احمد شیخ صاحب کو اور یہاں کے چیئرمین کو اور یہاں کے ذمہ کو جو کہ ہمارے صوبائی ممبرس اور ہمارے قومی کے ممبر ان تمام کی نالج میں ڈال رہا ہوں کہ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، لہٰذا اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی مصروف عمل ہے، اپنے لوگوں کی داد رسی کر رہی ہے اور ان مسائل کو سامنے نمایاں کر رہی ہے۔ لہٰذا مقدر کیا یہی ہے ان کے بچے اسی پانی میں اس میں یہ آئے دن بھری رہتی ہے، لہٰذا اس گلی کے بارے میں خصوصی شفقت کی جائے اور ان لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ عثمان آباد گلی نمبر 1 وارڈ 1 UC2 کی گلیاں عثمان آباد میں سیوریج کا ناقص انتظام، گٹروں کے ڈھکن ٹوٹ چکے ہیں جس کی وجہ سے عوام کو اذیت کا سامنا ہے۔ یہ مناظر عثمان آباد UC2 گارڈن وارڈ 1 کے ہیں، ملاحظہ کیجیے یہاں کی حالت زار، کوئی سننے والا نہیں، گٹروں کے ڈھکن غائب ہیں۔ اس وقت موجود ہیں کچرا کنڈی پر، یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر جو ہے اپنی غفلتیں پائی جا رہی ہیں۔ یہ جو ہماری ڈی بلوچائی ہے یہاں پر، جو یہ ترکی کے جتنے بھی یہاں پر ذمہ داران ہیں ان کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ ہم نے جناب منظور صاحب سے بھی ملے تھے، ان کے جو MD صاحب ہیں ان کے نالج میں بھی یہ ساری چیزیں دی ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر جو صاف اور صفائی کے معاملات ہیں وہ کس طریقے سے پریشان کن ہیں۔ لہٰذا ان تمام توجہ دینے کے باوجود یہ حال ہے آپ کے سامنے ہم دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر سے کہتے ہیں کہ ہم روز اٹھا رہے ہیں، روز کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی یہاں پر نہیں آیا اور نہ اس کو صاف و صفائی کے معاملات کو ٹریس کر رہا ہے۔ اسامہ صاحب کی ڈیوٹی ہے، دوسرے یہاں پر ذمہ داران ہیں، رضوان ہیں یا دیگر ہیں، ان کو لگایا، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تمام انتظامی امور اور جو بھی معاملات ہیں یہ آپ لوگوں کے سامنے لائیں اور حقیقت آپ کے سامنے آئے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اصل کون اس میں نیگلیجنسی کر رہا ہے یا اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا۔ ہم یہ اس ٹائم آئے ہیں، بنجارن گلی ہے مشہور نام، اور یہ برف کارخانہ تھا اس وقت، اور اسی جگہ سے سامنے جو ہمارا جمیلہ اسٹریٹ روڈ نکلتا ہے اور اس کے سامنے والی گلی ہے، اس میں جو ہے پائپ بھی بڑے ہول ہیں، مین ہول، لیکن یہ مٹی کے اندر دبے ہوئے ہیں، یہ باہر نظر نہیں آ رہے، لیکن اتنے کافی گہرے مین ہول ہیں، لیکن اگر انہیں کر کے اور یہ بلوچ پاڑے کی لینڈ کو اس کے ساتھ اگر ٹچ کیا جائے تو یہاں سے یہ برساتی پانی نکل سکتا ہے۔ تو ہم یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے آپ لوگوں کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے جینین مسئلے ہیں، ہمارے علاقے کے لوگوں کو کوئی فیسلیٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ UC2 اور یہ وارڈ نمبر 1 ہے عثمان آباد، اور PS 108 اور UC جو ہے 2 ہمارے ساؤتھ کا ایریا ہے،
ہم MNA اور MNA وغیرہ جتنے بھی ہیں یہاں کے، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے، ان کو بھی ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں. یہ دیکھیں اس علاقے کا حال آپ کے سامنے، اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے یہاں پر، اسٹریٹ لائٹ کا کوئی پول پر اسٹریٹ لائٹ آپ کو نظر نہیں آ رہی. یہاں پر کوئی اندھیرا رات کے ٹائم، اور یہاں پر جو جرائم پیشہ لوگ آتے ہیں لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں. لہٰذا اس طریقے سے لوگوں کے سارے جو یہ مسائل ہیں یہ آپ کے سامنے ہم یہاں کر رہے ہیں. یہاں کے چیئرمین اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، وائس چیئرمین اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، یہاں کا ٹاؤن ناظم جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہا. لہٰذا یہ کون کرے گا؟ ہم جناب اپنے جیالے میر جناب مرتضیٰ وہاب صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا نوٹس لیں، اور یہ UC2 ہماری جو ہے پاکٹ بورڈز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ان کے مسائلوں کو سنا نہیں جا رہا، دیکھا نہیں جا رہا، اور اس میں تفریق کی جا رہی ہے. عوامی جو بھی ترقیاتی کام ہے اس میں تفریق کرنا یہ انسانیت کے خلاف ہے، اور یہ انہیں حق نہیں کہ وہ اس میں جو بھی لوگ ہیں ان کو ان کا حق نہ دیں. یہ جہاں کی عوام کے فنڈامنٹل رائٹ ہیں. یہ ہم اندر کی طرف آ رہے ہیں جہاں پر ہماری بنجارے ہوٹل تھی پرانی، اور اس کی یہ ساری گٹر لائنیں ڈیمیج ہیں. یہ ہمارے خطاب گل بھائی یہاں رہائش پذیر ہیں، یہ بتائیں گے آپ کو اس کے حوالے سے. سر یہاں پہ میں پیدائشی میری یہاں کی ہے، اور میں پیپلز پارٹی سے منسلک رہا ہوں. میں نے اپنی جو میرے سے ہو سکا میں نے اپنی خدمت کی ہے پیپلز پارٹی کے لیے. مگر یہ گھر ہمارا کافی زمانے سے ہے، اور یہ ساری لائن گٹر لائن جو ہے ڈیمیج ہے سر. یہاں پانی جمع ہو جاتا ہے، ہمارے کچے گھر ہیں اور اس میں پانی جاتا ہے اندر، ہمیں بڑی تکلیف ہے. اور یہ پوری لائن چوک رہتی ہے، اس کا کوئی انتظام نہیں ہو رہتا، اور کوئی صفائی کرنے والا بھی اس گلی میں نہیں آتا سر. یہ صفائی بھی یہاں کی ہم ہی اکثر جھاڑو واڑو لگا کے کرتے ہیں. تو مہربانی ہوگی سر آپ لوگ ذرا اپنی نظر رکھیں اس پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم فقیر محمد درہ خان روڈ پر موجود ہیں. ہمارے تمام دوست ساتھی یہاں پر موجود ہیں، پارٹی کے لوگ موجود ہیں. انور بلوچ صاحب یہاں پر اپنا آئے ہیں، ہمیں وقت دیا ہے انہوں نے، ہم ان کے بہت مشکور ہیں. ہمارے سعید بلوچ صاحب بھی یہاں موجود ہیں، اور یہ پارٹی کے ہمارے سرکردہ ہمارے یہاں کے ذمہ دار ہیں. لہٰذا یہ اپنے بارے میں یہاں آگاہی دیں گے. لائٹ کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے، اور یہاں پر جوائنٹ کرنا ہے یہاں پر جو پانی کا، اس کے حوالے سے یہ اپنے جو بھی مسئلے ہیں وہ آگاہ کریں گے. السلام علیکم. یہ جو ہے ہمارے یہاں پانی کا مسئلہ بہت ہے. لائن ڈاؤن کرنی ہے، ہماری لائن تو لگی ہوئی ہے، صرف ہمیں لائن ڈاؤن کرنی ہے. آج سے اس مسئلے کو کم سے کم 2018 سے مسئلہ چل رہا ہے ہمارا، اور ہم پہلے بھی 1-2 بار ہم لوگوں نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا، لیکن کچھ عناصر لوگوں نے کام کو روک دیا تھا. ہم اس لیے ابھی دوبارہ پارٹی کے تھرو یہ کام کروانا چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی پیپلز پارٹی ہے. ہم لوگ آج سے نہیں، تقریباً ہم پیدا ہوئے ہم یہ بھٹو کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ لہٰذا ہمارے یہ پانی کا مسئلہ حل کیا جائے. فقیر محمد درہ خان روڈ اور اس طرف اس کی آگے تک پانی. اسٹریٹ لائٹ وغیرہ بھی ہماری نہیں ہے، اسٹریٹ لائٹیں بھی ہماری جو ہے ڈلوا دو تو مہربانی آپ لوگوں کی. اور گلی جو ہے گلی بھی بنی ہوئی نہیں ہے، گلی بھی ٹوٹ ہے ساری. گلی کو جو ہے ہم چاہتے ہیں ریپیئر کراؤ، پیئر بلاک کروا دو، پیئر بلاک کرا دو پارٹی کی طرف سے. آپ لوگوں کی مہربانی. تمام اپنے پارٹی کے جو بھی ہمارے ذمہ داران ہیں یہاں پر ان سے ملاقات بھی کر رہے ہیں، اور ان کی جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ بھی سن رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے ابھی ہمارے ساتھ جو ذمہ دار یہاں کے ہیں گلی نمبر 1 اور یہ ہمارے بلوچ پاڑا، اور یہ ساری کی ذمہ داری یہ چلا رہے ہیں ہمارے سعید بھائی سعید بلوچ صاحب. اور یہ عیدگاہ مسجد کے قریب ہم کھڑے ہیں. یہ سامنے ہی جو بتا رہے تھے کہ یہ فقیر محمد درہ خان روڈ ہے. یہاں کا جو دیرینہ مسئلہ یہی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو یہاں سے جو کہ کنیکشن 18 انچ یا 24 انچ کی جو لین ہے یہ جا رہی ہے سیدھا، جو کہ ہماری بادشاہی روڈ سے ہوتی ہوئی اور یہاں سے اسٹیل چوک کی طرف نکل جاتی ہے. لہٰذا اس میں ان کا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پر جو ہے اس کا جو پانی کا جو سسٹم ہے وہ سطح جو ہے وہ انتہائی اوپر ہے، جس کی وجہ سے پانی پوری گلی میں نہیں آ رہا. لہٰذا اس میں 4 انچی کا جو ڈاؤن کرنا ہے اس کے کھدائی کرنے کے بعد
यहाँ पर जो हमारी सेवरेज बोर्ड वाटर बोर्ड थी उन्होंने परमिशन भी दी थी, लेकिन ताहाल तक ये अभी तक क्यों उसे डिले किया जा रहा है। लिहाजा हमारी गुजारिश है तमाम सेवरेज बोर्ड के हुक्काम बाला से कि आप बराए मेहरबानी इन सारे मसलों को हल करें ताकि ये फिलफौर इन लोगों को पानी की सप्लाई जारी हो और इन लोगों के मसले हल हों। इसके अलावा यहाँ पर जो ये हमारे देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर कंकरियाँ और सारे रोड खुदे पड़े हैं, इनका कोई पुरसान हाल नहीं इस गलियों का, लोगों का। ये हम इसी गलियों की अक्कासियाँ करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तरक्याती काम फंड जितने भी आ रहे हैं वो इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। अभी भी 78 करोड़ रुपया जो हमारी DMC साउथ के चेयरमैन को मिला है, जो हमारे सदर टाउन के, लिहाजा उसकी ज़िम्मेदारियों में है कि वो तरक्याती काम में हमारे इलाके UC1 के लोगों को भी रिलीफ दे, UC2 के चारों हलकों को रिलीफ दे। तो रिलीफ का बुनियादी हक़ है, इनका फंडामेंटल राइट्स है हमारी आवाम का, तो इनसे इनके हकूक़ छीने जा रहे हैं। लिहाजा हम उनको इस तरफ तवज्जो मबज़ूल करा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी नुमाइंदगान हैं वो तमाम जो भी पार्टियां हैं, चेयरमैन हैं, वो अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। उन्हें भी पर मंथ जो है 12 से 16 लाख रुपए तक का बजट मिल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक इस पर कोई फलाही काम नहीं हो रहा, ना तरक्याती कामों में ये सर्फ हो रहा है। लिहाजा ये स्ट्रीट लाइटें बता रहे हैं कि ये स्ट्रीट लाइटें भी बंद पड़ी हैं। लिहाजा ये अफसोस है और सख्त अफसोस है। हम इसी तरीके से पूरी गली का आपको मुआयना करवा रहे हैं कि ये हमारी गलियां हैं, इस तरीके से पानी बह रहे हैं और लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं। लिहाजा इस तरफ तवज्जो मबज़ूल की है, गटर उबल रहे हैं, लिहाजा इस पर ना टूटी मैन है। यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई यहाँ के जो मेन होल हैं वो चौक है, या मेन होल चौक है, तो आप इनके मेन होलों के जो पाइप है, पाइप सप्लाई लाइन को जारी करें ताकि यहाँ पर लोगों की ये परेशानियाँ दूर हो। यहाँ पर मेरी बात हुई थी जो यहाँ के इंचार्ज सेवरी बोर्ड के, वो कह रहा था कि यहाँ तकरीबन 16 पाइप लगेंगे। तो अब 16 पाइप अगर इतने बड़ा मसला नहीं है, जबकि चेयरमैन को एक कसीर रकम दी जा रही है, अगर 16 या 20 पाइप अगर इस गली में लग जाएंगे तो कोई उसमें कोई कमी नहीं आ जाएगी। लिहाजा उसकी ज़िम्मेदारियों में लोगों से जब एतमाद का वोट लिया है तो लाजमी उसे इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि यहाँ के मखीनी किस तरीके से कसम परवरी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इंतहाई और सद अफसोस है ये। आपको हम एक गली का मुआयना करा रहे हैं, ये देखें कि ये पूरी बलोचपाड़े की गली है। लिहाजा इनके किस तरीके से यहाँ पर ये पानी जो बह रहा है सेवरेज का, और लोग परेशान हैं, लिहाजा इनकी कोई सुनवाई। एक इलाके के रिहायशी हैं जो यहाँ पर कदीम यहाँ पर रहते हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि उस्मानाबाद की हालत जो है ये क्यों ऐसे हो रही है, ये पहले तो अच्छा था। ये जनाब अली अस्सलाम वालेकुम। कहने का मकसद है कि पहले हम पीपल्स पार्टी के वर्कर थे, अब भी हैं और वोटर हैं पीपल्स पार्टी के। अब जब से ये हमारा इलाके को तकसीम करके सदर टाउन में डाल दिया गया है, सदर टाउन में डालने के बाद हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। अगर हमें कोई मसला होता है बारिशों में, लाइट का, सेवरेज का या पानी का, तो हम जाते हैं मुतल्लिका हुक्काम के पास। अगले कहते हैं कि भाई तुम्हारा ये एरिया नहीं, तुम वहाँ जाओ। वहाँ जाते हैं, भाई तुमने हमें वोट नहीं दिया, तुम वहाँ जाओ। हम यहाँ पर बिल्कुल ही यानी कि बेबस होके रह गए, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं। कहाँ जाएं हम, हमें बताया जाए कि जब से ये पहले था यहाँ पे UC16 लियारी टाउन था, उससे काट कर हमें UC2 ये सदर टाउन में डाल दिया। सदर टाउन UC2 में, वार्ड 1 में। ये किसके पास हम जाए अपना फरियाद लेके? हमारी गलियां पानी से भरी हुई हैं, हमारी सड़कें, रोड पानी से भरे हुए हैं। ना यहाँ पीने का पानी का हमारे पास मसला हल होता है, ना यहाँ पे लाइट बिजली का मसला हल होता है, ना यहाँ पे बारिशें होती है सारे घरों में पानी आ जाता है, और ये घर कच्चे मकान आता है, टूट रहे हैं, कोई भी नहीं आता यहाँ देखने के लिए कि ये क्या हो रहा है।
हम आप हुक्काम बाला से यही हम गुजारिश करते हैं, चेयरमैन जो है हमारा उससे हम यही गुजारिश करते हैं, जो हमारे आला से आला जो लीडरान है कि भाई आप लोग खुदा रहा यहाँ पर आए, ज़रा विजिट करें, देखें कि क्या हो रहा है, क्यों ये हो रहा है। और हमें लगता है कि हमको ये सज़ा दी जा रही है कि हम पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। वोट तो हमारा पहले भुट्टो के दौर से वोट पीपल्स पार्टी का था, बेनज़ीर के दौर में पीपल्स पार्टी का था, और अब जब जरदारी बिलावल का दौर, अब भी हमारा वोट उनका है। क्या हमें यही सज़ा मिल रही है? और इस वक्त पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब जो कराची के मेयर हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी फरमा कर ये चील चौक से आएगा उस्मानाबाद गली नंबर 1, गली नंबर 2, इनका आप आके विज़िट करें, यहाँ पे देखें क्या मसले हैं, हमारे मसाइल हल करने की कोशिश करें। हम आपसे बहुत ताउन करते हैं, तवक्को रखते हैं कि इंशाल्लाह आप हमारे ये मसला हल कर देंगे। सबसे पहले मेन मसला हमारे पीने के पानी का है, जो हमारे बच्चे, हमारी औरतें बेचारी जो है ना, वो पानी भरने चील चौक तक चली जाती हैं। ये क्या मसला है हमारे साथ, क्यों यूँ है मसला? अब मोहम्मदी ग्राउंड वाली गली आधे में जो है ना सीसी फ्लोरिंग करके इन्होंने छोड़ दिया, और फिर आगे 2 नंबर गली उस्मानाबाद की है वो मुकम्मल कर दी, अंदरूनी गलियाँ मुकम्मल कर दी, हमारी गलियाँ वैसी की वैसी, क्योंकि वो पीटीआई के वोटर हैं, उनका काम हो रहा है और हमें छोड़ दिया गया है। ये हमारे साथ ये नारवा सलूक क्यों हो रहा है?